مجھے اصحاب کہف پر رشک آتا ہے۔ ان کا دل جب اپنے ارد گرد پھیلی جہالت اور کفر سے اکتا گیا تو وہ ایک غار میں چلے گئے۔ ان کا ایمان بچ گیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ ہمیں بھی آج ایک غار اپنی ذات میں بنا لینی چاہیے۔ روز کچھ دیر اس میں اتر کر اپنے رب کو یاد کر لینا چاہیے۔ فتنوں برے دور میں ہم سب کو سکون مل جائے گا۔ سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے جب ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ اگر سارا دن نہیں بھی موقع ملتا تو کبھی رات کو جب آپ اپنے بیڈ پہ اپنی چارپائی پہ لیٹے تو کبھی اپنے تصورات اپنے خیالات میں یہ لایا کریں، یہ کیا کریں اپنے تصور میں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہم بے یار و مددگار، بالکل بے چار بے لچار ہو کر اور بے جان ہو کر مردہ حالت میں ایک چارپائی پہ پڑے ہوں گے، اور لوگ ہی ہمارے کپڑے اتاریں گے اور لوگ ہی ہمیں غسل دیں گے، اور ہم بالکل ہلنے کی، بات کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہوں گے۔ کبھی رات کو چارپائی پہ لیٹ کر یہ تصور کریں کہ ہم پہ موت کی غشی طاری ہے اور ہمارے چاروں طرف ہمارے رشتے دار کھڑے ہیں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے، کسی کو اپنے درد کا بتلا نہیں سکتے، کسی کو اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے، تو پھر وہ گھڑی کیسی ہوگی؟ کبھی تصور میں لایا کریں کہ لوگ ہماری چارپائی اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں اور ہمیں قبر میں اتار رہے ہیں۔ کبھی یہ تصور کیا کریں کہ لوگ ہمیں پکڑ کے قبر میں اتار رہے ہیں اور اتار کر آگے سے انہوں نے بند کر دی ہے، اس کے اوپر ٹائلیں، اوپر وہ جو سلیٹ سی رکھتے ہیں وہ رکھ دی ہیں، اوپر سے پردہ کر دیا ہے، اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، وہ اس اندھیری کوٹھڑی میں آپ اکیلے ہیں۔ کبھی یہ خیال کیا ہے، کبھی یہ سوچا ہے جب ہم کبھی رات کو چارپائی پہ لیٹے اس تصور سے گزرے، ہم ایسا تصور کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، ہم ایسا خیال آنے سے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں، کاش کہ ہمیں ایسا خیال بھی نہ آئے۔ لیکن وہ دن آنا ہے، ضرور آنا ہے، جب ہم تنہا قبر میں ہوں گے اور ہمارے کیے کی سزا ملے گی، ہمیں اچھے کا بدلہ اچھا ملے گا، برے کی سزا ملے گی، اور جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور جب منکر نکیر ہم سے سوال کریں گے، ہمیں ان کے سوالوں کے جواب دینے ہوگے، ہم کیسے دیں گے یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم کس طرح دیں گے؟ اگر دنیا میں ہم کسی امتحان کی تیاری نہ کریں تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہ بورڈ ٹاپ کریں گے، ہم اس امتحان میں اچھے نمبروں پہ ہم پاس ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ بغیر تیاری کے، بغیر پڑھے لکھے ہم کہیں کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں، ہم انجینئر بن گئے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات ہمیں کتابوں میں سر کھپانا پڑتا ہے، ہمیں ٹیوشنز پڑھنی پڑتی ہیں، ہمیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور بھاری فیس دینی پڑتی ہے، تب جا کے ہم وہ ڈگری لیتے ہیں۔ تو ہم کیسے سوچ لیں کہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں گے نہیں، ہم نماز پڑھیں گے نہیں، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے نہیں، تو ہم اس وقت کامیاب ہو جائیں گے اور ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اس کی رحمت طلب کرنی ہے، اس سے مغفرت طلب کرنی ہے، تب جا کے ہم اس کے حقدار ہوں گے، ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے، تب جا کے وہاں پہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ جب ہم راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نفل و نوافل پڑھیں گے، تو تب ہی وہ ہمارے گرد گھیرا بنائیں گے، تب ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ جب ہم راتوں کو اٹھ کے رب کو منائیں گے، کبھی تصور کریں، کبھی خیالوں میں سوچیں کہ ہم مردہ حالت میں ہیں، ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز، ہماری اولاد ہمیں دفن کر کے واپس آ گئی ہے، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو کبھی یہ تصور میں لائیے، کبھی یہ خیال میں لائیے، کبھی یہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والوں، کبھی یہ سوچو جب قبر کی تنہائی ہوگی تو پھر ہمارا کیا ہوگا، پھر ہم ان سوالوں کے جواب کیسے دیں گے۔ دنیا میں تو ہم رشوت دے کے، سفارش کر کے بچ جاتے ہیں، کسی نہ کسی امتحان سے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، جعلی ڈگری بھی بنوا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ کسی کی کوئی سفارش، کوئی مددگار نہیں ہوگا، سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت تب ہی مدد ہوگی، اللہ کی رحمت تب ہی آپ کے ساتھ بنے گی جب ہم نے راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منایا ہوگا، جب ہم نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوں گے، اللہ کے سامنے سجدے کیے ہوں گے، جب ہم نے اپنی اتنی مصروف زندگی سے ٹائم نکال کے اللہ کے لیے وقت وقف کیا ہوگا، تب ہی ہمیں اس وقت آرام ہوگا، تب ہی ہم اس ہولناکیوں اور دردناکیوں سے بچ پائیں گے۔ اس فتنوں برے دور میں ہم سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ کو منانا ہوگا، ہمیں بار بار اس رب کے دروازے پہ جانا ہوگا، ہمیں سنت نبوی پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہوگا، تب ہی ہم سرخرو ہوں گے۔ کبھی سوچیں، کبھی تصور میں لائیں کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہماری ساری زندگی کے 50-60 سالہ زندگی کے، 100 سالہ زندگی کے، 10 سالہ، 20 سالہ، 25 سالہ زندگی کے ریکارڈ، اس کی موویز ہمارے سامنے چلا دی جائے گی، ہمیں دکھلا دیا جائے گا یہ جرم آپ نے کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہاں پہ آپ نے ناحق کھایا ہے، ناحق خون کیا ہے، ناجائز کام کیا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے ہمارے رجسٹرڈ، ہمارے سامنے ہماری موویز چل جائیں گی، ہمیں سارا کچھ نظر آ جائے گا، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ادھر ہم مکر نہیں سکتے، وہ ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے، ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، ہماری موویز بن رہی ہے، یہ دنیا کے کیمرے ہیں جہاں پہ ہماری موویز، ویڈیوز، یہ ہماری تصویر بنتی ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ریکارڈ ہے وہ کبھی خراب نہیں ہونے والا، وہ جو مالک ہماری ریکارڈنگ کر رہا ہے، جو ہماری موویز بنا رہی ہے فرشتے، وہ کبھی بھی خراب ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیں دکھلائی جائیں گی، ہمارے کیے کا ہمیں مل جانا ہے۔ اور زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، کبھی قبرستان کا چکر لگایا کرے، کبھی دیکھا کرے اس میں ہزاروں کروڑوں لوگ جو ادھر پڑے ہیں، وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کاش کہ ہم پھر دوبارہ دنیا میں جائیں، ہم صدقہ کریں، ہم خیرات کریں، ہم نیک عمل کریں، ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہم روزے رکھیں، ہم نماز پڑھیں،
ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھیں، وہ لوگ کاش کہ ہم کرتے، ہم یہ کر لیں، وہ یہ چیز کو پچھتا رہے ہیں، اور اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہوگا۔ تو خدا را یہ انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال، اب اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو خدا کے لیے کبھی تلاوت سنیں، کبھی کسی عالم دین کی بات سنیں، شاید کہ اتر جائے کسی کی بات، کسی کے دو لفظ ہی آپ کے لیے ہدایت بن جائیں۔ جب ہم ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہوں گے، جب ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ ہدایت دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، تو پھر ہم کیسے بچ پائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا ہوگا، ہمیں قدم بڑھانا ہوگا، اور ہمیں کوشش کرنی ہوگی، تب ہی ہم بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔